اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد جس جاندار کی تخلیق کی گئی وہ کتا ہے؟ آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ کتا ہی وہ واحد جاندار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ حیرت انگیز صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ شیطان اور جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ کتے کی حضرت آدم علیہ السلام سے کی جانے والی وفاداری اتنی زیادہ قابل تحسین تھی کہ کتا قیامت تک اپنی وفاداری کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ کتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیرت انگیز خوبی عطا کی ہے کہ وہ زلزلہ آنے سے کچھ دیر پہلے ہی جان جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں قدرتی طور پر ایک ایسی ڈیٹیکٹیو ڈیوائس فکس کی ہے جو کہ زلزلے کو ڈیٹیکٹ کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی زمینی آفت آنے سے پہلے یہ اندازہ لگا لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے مالک کو بھی آگاہ کر دے۔ بینائی سے محروم کتے اپنے ناک کے ذریعے چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سب حقائق کے باوجود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتوں کو اپنے گھر میں رکھنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اور ان کے لعاب اور جسم کو نجس اور ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ جانوروں پر تحقیق کرنے والے سائنسدان جب کتے پر تحقیق کر رہے تھے تو اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی تک پہنچ کر حیران رہ گئے اور فوری طور پر اس حدیث پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بھی اس کی سختی سے تاکید کی گئی۔ جہاں یہ سائنسی تحقیق حیران کن تھی، وہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد کتے کو ہی کیوں تخلیق کیا، اور کتا رات کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے کیوں بھونکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ آسمان پر جانا چاہتا ہے؟ کتے کے بارے میں دلچسپ اور پوشیدہ حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، جب آپ اس حدیث کو سنتے ہوں گے جس میں سختی کے ساتھ کتوں کو گھر میں رکھنے اور اسے چھونے سے روکا گیا ہے اور اس کے جسم، پسینے اور تھوک کو نجس قرار دیا گیا ہے، تو ذہن میں سوال ضرور آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ناپاک اور نجس جانور کو پیدا ہی کیوں کیا؟ آخر اس کی تخلیق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا؟ ناظرین، کتے کی تخلیق کے بارے میں حیران کن حقائق پرانے صحائف اور کتابوں سے ملتے ہیں۔ یہ وہ واحد جاندار ہے جسے تخلیق آدم کے فوراً بعد پیدا کیا گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان یعنی ابلیس کا تعلق جنات کی نسل سے تھا۔ وہ اپنی بے پناہ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بن گیا اور تمام آسمان پر اس کی عبادت اور ریاضت کے چرچے ہوتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب خیر اور شر کے درمیان ہونے والی قیامت تک کی لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ شیطان نے اپنے تکبر میں آ کر نہ صرف سجدے سے انکار کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرشتے نے فوری طور پر شیطان کی تھوک والی مٹی کو احتیاط کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے ہٹا دیا۔ جو شیطان کی تھوک والی مٹی پھینکی گئی، اس سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا۔ چونکہ یہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی تھی، اس لیے کتا قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے وفاداری اور محبت کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہے۔ جبکہ اس کی مٹی کے اندر شیطان کا تھوک شامل ہو گیا تھا، اس لیے اسے قیامت تک کے لیے نجس اور ناپاک قرار دیا گیا ہے، اور اپنے گھروں میں بالکل اس طرح اس کا داخلہ منع فرمایا گیا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ شیاطین ہمارے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ ان پرانے صحائف میں یہ بھی درج ہے کہ چونکہ یہ شیطان کی تھوک والی مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے انسان پر بھونکتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور حیرت انگیز حقیقت سے آگاہ کرتے جائیں کہ کتا وہ واحد جانور ہے جو کہ جنات کے ساتھ ساتھ شیاطین کو بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب جنات کے قافلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اس وقت کتا انہیں بخوبی دیکھ لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے۔ آپ نے اکثر رات کے وقت کتے کو آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت یہ کتے آسمان سے اترنے والے شیاطین کو دیکھ کر بھونکتے ہوں۔ مغربی تہذیب میں کتے کو ایک وفادار اور لاڈلا جانور سمجھا اور جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کتے کو انسانی حقوق دینا شروع کر دیے ہیں۔ وہ تمام جانوروں سے بڑھ کر کتے کو چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے کتے کو انسانی رشتوں کے طور پر بھی قبول کر لیا ہے۔ یورپی اقوام کی کتے سے اس پیار کی وجہ سے ایک نیا کلچر سامنے آیا ہے جو کہ دنیا کے ہر کلچر سے مختلف ہے۔ اس نئے کلچر کو کتا کلچر کہا جاتا ہے۔ اہل یورپ کی کتوں سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے
کہ جب انگلستان کی مشہور خاتون مسز ایم سی ویل بیمار ہوئیں تو انہوں نے وصیت کی کہ اس کی تمام املاک اور جائیداد کتوں کو دے دی جائے۔ خاتون کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اب تک اس کی تمام جائیداد کے وارث کتے ہیں اور اس جائیداد سے کتوں کی پرورش، افزائش نسل ایک ٹرسٹ کے تحت جاری ہے۔ آج کل مغرب کی تقلید میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار گھروں میں نہ صرف کتے کو رکھا جاتا ہے بلکہ انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ہر جگہ برتنوں، بستروں، یہاں تک کہ بچوں کے ہاتھوں اور ان کے کپڑوں اور جسم کو چھوتے ہیں۔ ہمارے اکثر مسلمان مغرب کی تقلید میں اسلام کے حکم کو مکمل طور پر فراموش کر چکے ہیں، لیکن موجودہ سائنٹیفک ریسرچ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے بھی چھکے چھڑا دیے ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ سے یہ پروو ہو چکا ہے کہ کتے کے جسم پر ایسے دائمی اور انتہائی خطرناک جراثیم لگے ہوتے ہیں جو ایسی بیماریاں پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں جو کہ لا علاج ہیں اور انسانوں کو موت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ جراثیم بے انتہا چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جسم کی باریک نسوں کے ذریعے گردے، پھیپھڑے اور یہاں تک کہ دماغ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہاں خاموشی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے نشوونما پاتے رہتے ہیں اور آخر کار مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ جراثیم مختلف حالات اور فزیکل چینجز کے ساتھ ساتھ اپنی صورتیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اس خصوصیت کی وجہ سے ماہرین کے لیے ان کی شناخت انتہائی مشکل ترین امر بن چکا ہے۔ ناظرین، دماغ میں نشوونما پانے والے کتوں کے یہ جراثیم واٹر ہائیڈروفوبیا اور پاگل پن کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتے کے چونے سے ایسے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو جسم پر نہ دکھائی دینے والے زخم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ زخم اندر آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں اور جب ظاہری طور پر دکھائی دینے کے قابل ہوتے ہیں اس وقت ان کا علاج کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے چلیں۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کتا تمہارے برتن میں منہ ڈالے تو اسے اس وقت تک استعمال نہ کرو جب تک کہ اسے 7 دفعہ نہ دھو لو، اور ان 7 دفعہ دھونے میں 1 دفعہ مٹی کے ساتھ دھونا لازم قرار دیا گیا۔ اس حدیث کے بارے میں جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کی تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ کتے کے جراثیم اس وقت تک اس برتن میں سے نہیں گئے جسے کتے نے چھوا تھا جب تک اسے 7 دفعہ دھویا نہیں گیا اور آخری دفعہ مٹی سے دھویا گیا۔ سائنسدانوں نے بہترین سے بہترین ڈش واشنگ لیکوڈ، ڈشنگ واشنگ بارز اور ہر قسم کے کیمیکلز کو یوز کر کے دیکھا، لیکن جراثیم صرف اور صرف مٹی سے برتن دھونے سے گئے۔ دوستو، یہی وہ حقائق ہیں جو آج سائنسدان سالوں کی محنت اور تحقیقات کے بعد جاننے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ تمام باتیں اپنے فرمودات میں بیان فرما دی تھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔